بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ المرقات فی علم المنطق سبق نمبر 18، اور اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ قضیہ حملیہ کی جو 4 قسمیں آپ نے پیچھے پڑھی تھی، شخصیہ مخصوصہ، محصورہ، طبعیہ، محملہ۔ تو اب یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس فصل کے اندر کہ جس طرح 4 قسمیں آپ نے وہاں بنائی تھیں قضیہ حملیہ کے اندر، تو اسی طرح ان میں سے 3 قسمیں یہاں پر جو ہے شرطیہ، قضیہ شرطیہ کے اندر بھی بن سکتی ہیں۔ تو قضیہ حملیہ اور شرطیہ یہ دونوں گوئے آپس میں بعید ہے، شروع میں جو ہم نے تقسیم کی تھی قضیہ کی حملیہ اور شرطیہ کی طرف۔ تو حملیہ میں تو 4 بنتی ہیں، لیکن شرطیہ میں 3 بنتی ہیں، طبعیہ شرطیہ میں نہیں بنتی۔ کیوں نہیں بنتی میں بتا دیتا ہوں، پہلے کتاب کو دیکھ لیتے ہیں۔ اعلم جان لو انہو کما ينقسم الحملیۃ یا ينقسم الحملیۃ الی الشخصیۃ والمحصورۃ والمحملۃ۔ جان لو کہ جس طرح حملیہ کی تقسیم پیچھے شخصیہ مخصوصہ اور محصورہ اور محملہ کی طرف ہوئی تھی، 3 قسموں کی طرف، کذا الشرطیۃ تنقسم، اسی طرح شرطیہ کی تقسیم ہوتی ہے الی هذه الاقسام الثلاثہ، ان 3 قسموں کی طرف بھی۔ الا مگر ان القضیۃ الطبعیہ لا تتصور ہنا، یہ جو قضیہ طبعیہ ہے وہ حملیہ میں تو آتا تھا، 4 قسمیں بنتی تھیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ نہیں آئے گا، یہاں صرف 3 ہی قسمیں رہیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ثم التقدیر فی الشرطیۃ بمنزلۃ الافراد فی الحملیہ، حملیہ میں جس طرح آپ افراد کو دیکھتے تھے تو ان افراد کو شرطیہ میں آپ بے منزل تقدیر کے شمار کر لیں۔ یہاں تقدیر ہوں گی، وہاں افراد تھے، وہاں فرد تھا، یہاں تقدیر ہے۔ اب تقدیر کیا ہے؟ تقدیر سے مراد وہ زمانہ، وہ احوال جن کا مقدم کے ساتھ جمع ہونا ممکن ہو، عام طور پر تو یہی لکھا جاتا ہے۔ اب شرطیہ کی تقدیر ایسے ہی ہے جیسے حملیہ کے اندر افراد، اور ظاہر بات ہے طبعیہ میں افراد پر حکم نہیں لگتا تھا، وہاں مفہوم پر، طبیعت پر حکم لگتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو جب افراد اس میں نہیں ہوتے تھے اور یہاں شرطیہ کے اندر تقدیر کو افراد کے اعتبار سے دیکھا گیا ہے، تو لہٰذا جب افراد کے اعتبار سے دیکھا گیا ہے تو اسی ترتیب سے ہم دیکھیں گے۔ تو بہرحال یہاں پر تقدیر کو ہم دیکھیں گے، تو تقدیر کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو تقدیر افراد کے منزلہ میں ہے، تو افراد جو ہے اس لحاظ سے وہاں 3 قسموں میں پائے جاتے تھے، محصورہ میں اور محملہ میں، اور اسی طرح جو ہے وہ قضیہ شخصیہ مخصوصہ میں۔ تو لہٰذا وہ افراد کے درجے پر جہاں تقدیر آ گئیں تو ہم تقدیر کو بھی اسی ترتیب سے ہم 3 ہی قسمیں یہاں پر مراد لیں گے، ٹھیک ہو گیا جی؟ طبعیہ میں چونکہ مفہوم پر حکم لگتا ہے، افراد پر نہیں لگتا، تو تقدیر بھی یہاں پر مراد نہیں ہوگی، کیونکہ تقدیر میں نے عرض کیا افراد کی ترتیب پر آتی ہیں، تو افراد نہیں آتے تو تقدیر بھی یہاں پر نہیں آئیں گی، تو طبعیہ یہاں پر مراد نہیں ہوگا۔ یہ ہو گئی اس کی وجہ۔ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ عَلَى تقدیر، اب یہاں پر آگے قسم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی یہ 3 قسمیں کیسے بنے گی شرطیہ کے اندر۔ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ عَلَى تقدیر معین، پس اگر حکم جو ہے یہ تقدیر معین کے اوپر لگا، یعنی تقدیر معین کے اوپر لگا، ووضع خاص، اور وضع خاص پر لگا، سمیت الشرطیت، پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے شرطیہ مخصوصہ۔ مثال کے طور پر ان جئتنی الیوم اکرمک، اگر تو میرے پاس آج ہی آیا تو میں تیرا اکرام کروں گا۔ اب ہم دیکھیں حکم یہاں پر لگا ہے، حکم ہے اکرم کا، میں تیرا اکرام کروں گا، یہ حکم ہے جزائے۔ حکم کس پر لگا ہے؟ آج کے دن آنے پر لگا ہے۔ آج کے دن کا آنا یہ تقدیر معین ہے، وضع خاص ہے، آج کے دن آنا، اگر کل آ گیا تو پھر اکرام شام نہیں ہوگا۔ تو یہ وضع خاص پر تقدیر معین پر جب حکم لگے، ٹھیک ہے، پیچھے فرد تھا، یہاں تقدیر آ گئی ہے نا اس کی جگہ پر۔ اچھا اسی طرح آگے چلیں جی، محصورہ کی طرف جاتے ہیں تو اس میں کلیہ جزیہ آتے ہیں، تو دونوں کی مثال دے رہے ہیں، یہ قضیہ شخصیہ کی مثال ہو گئی۔ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ عَلَى جَمِيعِ تَقَدِيرِ الْمُقَدَّمِ
سمیت کلیتاً، اور اگر یہ حکم لگے مقدم کے تمام تقدیروں کے اوپر، یعنی جیسے پیچھے افراد تھے یہاں تمام تقدیر کے اوپر لگے تو سمیت کلیتاً، اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ کلیہ۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں نحو جیسا کہ کلما کانت الشمس طالعۃ، جب بھی سورج طلوع ہوگا، کان النہار موجودا، دن کیا ہوگا؟ موجود ہوگا۔ اب یہاں کان النہار موجودا یہ حکم ہے، اور یہ حکم کس پر لگ رہا ہے؟ کلما کانت الشمس طالعۃ، جب بھی سورج طلوع ہوگا۔ اب یہاں پر تقدیر معین نہیں ہے، وضع خاص نہیں ہے، جس طرح پچھلی مثال میں تھا آج ہی کے دن آؤ گے تو اکرام ہوگا۔ یہاں جب کی بات یعنی عمومی بات ہو رہی ہے، جب بھی سورج طلوع ہوگا، بلا قید، علی الاطلاق، علی العموم جو ہے اس ترتیب پر رکھا گیا ہے۔ جب بھی طلوع آفتاب ہوگا تو بس اس دن کیا ہوگا؟ دن موجود ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں کلیہ۔ تو یہاں تقدیر جو پیچھے افراد تھے یہاں پر تقدیر کلیہ مراد لیے گئے ہیں عمومی طور پر۔ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ عَلَى بَعْضِ التَّقَدِيرِ كَانَتْ جُزْئِيَّةً، اور اگر یہ حکم بعض تقدیر پر لگے تو یہ جزئی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جزئی ہوگا۔ كقولنا، جیسا کہ ہمارا قول کا اب یہاں قد یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا، کہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز جب حیوان ہو تو وہ انسان بھی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بعض تقدیر پر حکم لگا ہے، کان انسانا حکم انسان کا لگا ہے، لیکن بعض صورتوں پر یہ نہیں ہے کہ دنیا کے جتنے بھی حیوان ہیں وہ سب کے سب انسان ہیں۔ ہاں یہ کبھی ہوتا ہے کہ ایک حیوان ہو اور وہ انسان بھی ہو، اور انسان کا حکم اس کے اوپر لگ جائے، لیکن یہ بعضی صورتوں میں ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے حیوان انسان نہیں ہیں، بلکہ اکثریت غیر انسان ہے، تو اس لیے اس کو بعض ترتیب سے لے آئے۔ تو بہرحال وَإِن تَرَكَتْ، آخری جو صورت یہاں پر آ رہی ہے، وَإِن تَرَكَ ذِكْرَ التَّقَدِيرِ كُلًّا وَبَعْضًا كَانَتْ مُهْمَلَةً، اگر یہ تقدیر کا کھاتا بالکل ختم کر دیا جائے، نہ کلی نہ بعضی، بالکل ختم کر دیا جائے، تو ایسی صورت میں یہاں پر دیکھیں کہ وہ محملہ ہو جائے گا۔ جیسے ان کان زید انسانا کان حیوانا، اگر زید انسان ہے تو حیوان بھی ہوگا۔ اب یہاں پر کوئی سور آپ کو نظر آئے، نہ سور آپ کو کلیہ کا نظر آئے نہ جزیہ کا نظر آئے، تو جب سور کلیہ جزیہ دونوں کو نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ محملہ ہو جاتا ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا قصور نہیں ہے تو وہ پھر محمل ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو بہرحال پیچھے جو افراد پر حکم لگ رہا تھا قضیہ حملیہ میں 3 قسموں میں، یہاں ان کی جگہ پر تقدیر کو ہم لے آئے، صورتوں کو لے آئے۔ تقدیر سے مراد میں نے کہا تھا وہ زمانہ، وہ احوال جن کا مقدم کے ساتھ جمع ہونا ممکن ہو۔ ٹھیک ہے، تو ایسی صورتیں یہاں پر مراد ہوتی ہیں۔ تو بہرحال تبعیہ یہاں نہیں ہو سکتا، تبعیہ میں خالص مفہوم ہوتا ہے، افراد نہیں ہوتے، اور یہاں پر تقدیر افراد کے درجے میں آتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر تبعیہ نکال دیا گیا۔ یہ فصل مکمل ہو گئی۔